ہمارے لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک روایت پکڑ کے کہ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو طالب کی روایت پر وہ کہتے ہیں کہ جس ابو طالب نے حضور کو پالا وہ خود ایمان نہیں لا سکے۔ آپ حیران ہوں گے، اس پر ہمارے اہل سنت نے بڑی سختی سے منع کیا۔ میں بات سنا ہی دوں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ایک روایت، صرف ایک، راوی بھی ایک۔ سن لیں، جو شخص روایت بیان کر رہا ہے ابو طالب کے ایمان پر سختی سے منع کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی روایات آتی، وہ شخص حضرت ابو طالب کے ایمان پر جو روایت سنائی جاتی، صحیح بخاری بڑا بڑا کچھ حدیثوں میں کر دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ میرے پاس ایک محترم آئے، کہتے جی حضرت عائشہ صدیقہ نے ماتم کیا تھا۔ میں نے کہا جی آپ نے کیسے کہا؟ انہوں نے میرے آگے کتاب رکھی، سیاستہ کی کتاب۔ میں نے کہا حضور یہ کسی نے داخل کر دیا، اگر یہ روایت داخل ہو سکتی تو سوچے کہ حضور کے فرمان پر کتنا کتنا کچھ حدیثوں میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ جو ایک روایت ہے حضرت سیدہ کائنات کی روٹی کا واقعہ کہ ہاتھ پر حضور نے دست کرم لگایا تو روٹی نہ پکی، بخاری میں ہی نہیں، مگر آپ فیس بک پہ چلے جائیں بخاری 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 ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھ لیں، حضرت ابو طالب آپ کے آخری وقت جو شخص آپ کے قریب کھڑا تھا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت ابو طالب کی وفات کے 40 سال بعد۔ میں بڑا غور سے آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، کتنے سال بعد؟ 40۔ کلمہ کون پڑھ رہا ہے؟ راوی۔ اس کا راوی ابو طالب کا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو راوی وہ ہے جو خود کلمے سے محروم ہے، وہ راوی وہ خود، بخاری کی روایت، اور اس پر بڑی شدت سے جرائی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو منع کیا کہ اس کو عام نہ کیا جائے۔ وہ 40 سال کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، وہ صحابی بنے، اور اس کا معروف نام بھی ہے۔ اس پر محدثین نے 3 آراء لکھی۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک یہ روایت، ایک ہے آپ نے کلمہ پڑھا، زیادہ روایات یہ آتی، ایک ہے پڑھا ہے پتہ نہیں پڑھا خاموش ہو جاؤ۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، مگر اکثریت کے جو دلائل ہے وہ یہ کہ جس روایت کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو حضرت ابو طالب کی پیچھے ساری زندگی میں نہ ان کی بت کے سامنے جھکنے کی کوئی روایت آتی ہے، نہ ان کی شراب پینے کی روایت آتی ہے۔ اتنا آتا ہے کہ وہ واسطہ مصطفیٰ مانگنے کے قائل تھے۔ نماز آئی نہیں تھی، نماز تو آئی نہیں تھی۔ 15 سال پہلے حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز کب آئی؟ 15 سال بعد۔ مولا علی اور حضور علیہ السلام پہلے نماز پڑھتے تھے، نماز جنازہ بھی نہیں آئی تھی۔ حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں ہوا، اس وقت جنازہ ہی نہیں تھا، تو پڑھنا کیا تھا؟ حضرت ابو طالب کا بھی جنازہ نہیں ہوا، تدفین حضور نے کروائی۔ اور آقا دو جہان السلام کے بڑے بڑے الفاظ ملتے ہیں صدمے کے۔ ایک ہی وقت تھا جس میں آپ کا وصال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور ان کا۔ رات کو سنیں، رات کو آپ کی جب وفات ہوئی، آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے فیملی کو جمع کیا، فرمایا سنو، اس محمد کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب۔ کیا بولیں؟ حضرت ابو۔ بھائی ساری بات چھوڑیں، الحمدللہ کوئی کافر نہیں پڑھتا کہ پڑھتا؟ بولیے نا مسلمانوں، الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ بھائی ان کو کیا پڑھی الحمدللہ سے، ان کا اپنا بہت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پڑھانے والا پہلا نکاح خواں مبلغ حضرت ابو طالب ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ سے خطاب شروع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا مولا تیرا شکر ہے تو نے کعبے کا متولی ہمیں بنایا۔ اس لیے زبان پر کنٹرول رکھیں۔
آپ نہیں مانتے چلو نہ مانیں بھائی، وہ نہیں کلمہ پڑھا تو آپ سے تو نہیں پوچھا جانا نا.